اب یہاں پر ایک بنیادی ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ کوئی ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے تمام لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا، صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا، انہیں کہا بتاؤ کیا کیا جائے۔ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَىٰ وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ۔ آپ علیہ السلام نے مجلس بلائی ہے، لوگوں سے کہا ہے کہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، لوگوں کو نماز کے اوقات کے متعلق آگاہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ ناقوس، جس طرح عیسائیوں نے اپنے گرجا گھروں میں گھنٹیاں لگائی ہوتی ہیں انہیں ناقوس کہتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ تو اکثر گرجا گھروں میں، چرچوں میں یہ گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں، وہ یہ ایک نشان ہوتا تھا کہ عبادت کے وقت وہ گھنٹی بجایا کرتے تھے، آواز پورے علاقے میں پھیل جاتی تھی، لوگ گرجا گھر میں اکٹھا ہو جاتے اور نماز اپنی عبادت ادا کرتے۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ آپ بھی اس طرح کی ایک ناقوس بنا لیں، ایک گھنٹی بنا لیں، جب نماز کا وقت ہو اسے بجا دیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے اور لوگ جمع ہو جائیں۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا، قال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، کہ یہودی جو ہے نا انہوں نے ایک سینگ بنایا ہوتا ہے جس طرح ہم باجا کہتے ہیں، اس میں وہ پھونکتے ہیں، آواز بلند ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور لوگ اپنے اپنے معبد خانوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں یہودی۔ اور ایک اور مشورہ یہ ملا کہ آپ مدینہ کے سب سے بلند ترین مقام پہ آگ جلا دیا کریں، جس طرح مجوسی آگ جلاتے ہیں۔ مجوسی اپنی عبادت کے وقت آگ جلاتے تھے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے اب نماز کا وقت ہے، ان کی عبادت کا وقت ہے اور وہ عبادت کر لیں۔ آپ علیہ السلام کو تینوں طریقے ناپسند تھے، کیونکہ تینوں طریقے جو ہیں ایک یہودیوں کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا، ایک عیسائیوں کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا اور ایک مجوسیوں کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا۔ کئی روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ابتدائی طور پر ناقوس کی اجازت دے دی، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، کہنے لگے اللہ کے نبی اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال تم فنادی بالصلاۃ۔ حضرت عمر کیا کہنے لگے، آپ ان تمام طریقوں کو چھوڑیں اور جب نماز کا وقت ہو جائے ایک آدمی کو بازار میں بھیج دیا کریں، گلی محلے میں بھیج دیا کریں، وہ جا کر لوگوں میں یہ ندا لگائے الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، کہ لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے آ جاؤ، نماز کا وقت ہو چکا ہے آ جاؤ۔ آپ علیہ السلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ پسند آیا اور کہا تم یا بلال فنادی بالصلاۃ، اے بلال یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، جب نماز کا وقت شروع ہو جائے آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے، لوگوں میں جا کے یہ آپ نے اعلان کرنا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب آپ مساجد میں تشریف لے آئیں، مسجد میں آ جائیں اور نماز ادا کی جائے۔ تو بنیادی طور پر یہ طریقہ جو ہے وہ رائج ہو گیا مدینہ کے اندر کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا حضرت بلال جاتے اور جا کر لوگوں میں ندا لگاتے، اذان کہتے۔ لیکن ابھی تک اذان فرض نہیں ہوئی تھی، اذان کے کلمات اللہ کی طرف سے نہیں آئے، صرف حضرت بلال جاتے اور جا کر کیا اعلان کرتے الصلاۃ جامعہ، کہ لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے آ جاؤ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے بعض ایسے صحابہ کرام تھے جنہیں ایک ہی خواب بار بار آیا کرتا تھا، اور ایک صحابی کو نہیں کئی صحابہ کرام کو یہ خواب آیا۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربیعی ہیں، کیا فرماتے ہیں، قال طاف بی وانا نائم رجل فقال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر
اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا، روایات کے الفاظ مختلف ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی ہے، اس نے ناقوس پکڑا ہوا ہے، بڑا ہی عمدہ، بڑا ہی پیارا، جو عیسائیوں کی علامت تھی، جس سے وہ اپنی عبادت کے لیے بلاتے تھے۔ میں نے اسے کہا اتريد ان تبيعه، او بھائی بات سننا، کیا آپ مجھے یہ ناقوس بیچو گے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ تم اس ناقوس کا کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اسے نماز کے لیے استعمال کریں گے، ہم اسے بجایا کریں گے، لوگوں کو آواز آئے گی، وہ مسجد میں آ جایا کریں گے۔ آگے سے وہ آدمی کیا کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، تم اس ناقوس کے پیچھے پڑے ہو، میں تمہیں اس سے بہترین بات بتاتا ہوں، اس سے بہترین کلمات سکھلاتا ہوں جو آپ کہا کریں گے جب آپ کی نماز کا وقت ہوگا۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں اس نے مجھے ساری اذان سکھلائی، میں اٹھا، ابھی فجر کا وقت ہوا تھا، اذان ابھی اس کا وقت ہوا تھا، لوگوں کو نماز کے لیے ابھی بتانا تھا۔ ابھی حضرت بلال نے جا کر گلیوں میں، بازاروں میں یہ ندا لگانی تھی کہ لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں ان سے پہلے اٹھا، بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے نا اس طرح خواب آیا ہے، ایک آدمی میرے خواب میں آیا ہے، اس نے آ کر مجھے یہ الفاظ سکھائے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ ادھر سے دوسرے صحابی بھی آئے، اللہ کے نبی مجھے بھی یہی کلمات سنائی دیے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا خواب سچا ہے، اللہ نے یہ ہمارے لیے اذان کے الفاظ نازل کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلایا، کہا بلال اب آپ نے بازاروں میں جا کر الصلاۃ جامعہ کے لفظ نہیں کہنے، اب آپ نے بازاروں میں جا کے لوگوں کو اکٹھا نہیں کرنا، بلکہ جائیں اور جا کر ان کلمات سے اذان دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے مبارک سے جلدی جلدی نکلتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی یہ الفاظ جو بلال کہہ رہا ہے آج خواب میں مجھے بھی سنائی دیے گئے، آج مجھے بھی دکھائی دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے آپ کے لیے عذاب نازل کیا۔